نہیں ہوتا ہے. کہنا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند آ گئی نہیں، اب اگر آپ اس کو صرف دل سے عقل سے کریں گے تو پھر گویا آپ اس کا پیسہ روپیہ، آپ یہ دیکھیں آپ کو بینیفٹ کیا ہوگا. عقل یہ بتاتی ہے کہ تم کو بینیفٹ کیا ہوگا، اور دل یہ کہتا ہے کہ بھائی محبت میں نفع اور نقصان نہیں دیکھتے. اے دل، وہی ہے نا ابھی آپ نے شعر خواجہ میر درد کا کہ اے دل عقل نہیں، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں. ابھی آپ دیکھیے خواجہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب دل کی بات ہے. اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جاں کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں. تو اس کو یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ میں وعین العقل، اگر آپ عقل کی نگاہ سے دیکھیں گے ہر چیز کو، دنیا کو پرکھیں گے، تو پھر آپ شرک تک پہنچ جائیں گے. جیسے آپ نے عرض کیا کہ آپ کہیں گے آئی نو ایوری تھنگ، آپ ہر چیز کی مقدار فلسفہ منطق عقل پہ رکھیں گے، تو پھر یہیں سے آدمی بکھر جاتا ہے. اور شرک تو آپ نے عرض کیا تھا میں نے، آپ کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو شرک، دوسرا شرک ہوتا ہے آپ اپنے کو اللہ کے مقابل لے آئیں. آپ اپنے کو اللہ کے مقابل، اللہ یہ کہتا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں. یہی تو ہے انا 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 انا. اچھا یہی چیز اس نے کہا تھا ابلیس نے جب نے سجدہ کر تو اس نے کیا کہا تھا؟ یہی تو ایروگنس تھا جو ہم لوگ آج ایروگنس ہے. یہی اس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں ان سے بہتر ہوں. اب یہ انانیت جس کو کہتے ہیں نا لوگ، انانیت لفظ اسی سے انا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان سے بہتر ہوں. ارے اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے، لیکن میں بھی تو عقل رکھتا ہوں. اللہ میں اچھا میرے مقابلے میں آپ عقل رکھیں گے؟ ہاں. اور پھر اس پہ اللہ کو حجت دے رہا، اللہ کو دلیل دے رہا کہ میں کیوں صحیح سمجھتا ہوں. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ خلقتنی من نار، آپ نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے بنایا، اور آگ فوقیت رکھتی ہے مٹی پہ. آپ سے بھئی مٹی جو ہے وہ تو دبتی ہے نا، اٹھتی تھوڑی ہے. آپ کہیں بھی مٹی ڈالیں گے وہ تو اسی لیے مٹی ڈال دی وہ تو نہیں، اور جو آگ ہے وہ بھڑکتی ہے. تو کہتی ہے ہائے کہاں میں کہاں یہ. اب اس نے یہاں پہ عقل استعمال کی، اس نے عقل استعمال کی، وہ کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں بہک گیا. اب یہاں بھی یہ ہوا کہ اگر آپ دنیا میں قرآن حدیث کے آگے عقل استعمال کریں، اس کے خلاف، اس کو دل سے نہیں سمجھیں گے، آپ شرک کرنے لگیں گے. ہاں یہ مشکل ہے. اس کے لیے دل کو استعمال کرنے کا فن آنا چاہیے. دل کو سب کچھ ہوتا ہے نا آپ کے پاس، اس کا ایک فن ہونا چاہیے. جیسے آپ کی گاڑی کھڑی ہے، اس کو آپ سیکھیں گے کیسے چلائیں گے، اس کو نہالتے رہیں، اس کی بلائیں دیتے رہیں روز، اس سے نہیں ہوگا سیکھنے. ایسے دل تو ہے آپ پاس، لیکن دل میں جب تک درد نہ آئے اللہ کا، وہ دل نہیں ہوتا، پتھر ہی ہوتا ہے. جی ہر دھڑکتے ہوئے نہیں، لوگ ہر دھڑکتے ہوئے پتھر کو دل سمجھتے ہیں. لوگ ہر دھڑکتے ہوئے پتھر کو، لوگ ہر دھڑکتے ہوئے پتھر کو دل سمجھتے ہیں. ارے عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں. ہاں عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں، ورنہ یہ کیا پتھر ہے اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا نہیں سیکھا. تو اس کو یہ جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو لکھتے ہیں بہت عمدہ بات کہ عین العقل ترشد، اگر تم صرف عقل کی آنکھوں سے ہی دنیا کو دیکھو گے، اللہ رسول کی باتوں کو دیکھو گے، تو بھائی دیکھو تم شرک تک پہنچ جاؤ گے. تو اس پہ بہت مشہور ایک واقعہ ہے مختصر سا کہ ایک بزرگ کی خانقاہ میں
ان کے زاویے میں بہت سے ان کے شاگرد رہتے تھے، اور سالہ سال ہو، تو ان میں سے ایک کو انہوں نے خلافت دی. جب خلافت دی تو وہ اب جا رہے تھے اپنے گھر، تو پتہ نہیں 10-12 سال شیخ کے پاس رہے تھے. اب وہ جا رہے تھے، تو جاتے وقت شیخ نے کہا بیٹا بیٹھو. تو وہی بات انہوں نے کہا بیٹا ہم کو دو نصیحتیں کرتے ہیں، صرف 2 نصیحتیں کرتے ہیں، کیونکہ اب تم جا رہے ہو دنیا میں کام کرنے. تو انہوں نے کہا بیٹا دیکھو ایک کام یہ کرنا ہے کہ کبھی اپنے آپ کو خدا مت سمجھنا، اور دوسری بات یہ ہے کبھی نبی ہونے کا دعویٰ مت کرنا. کبھی اپنے آپ کو خدا مت سمجھنا، اور کبھی اپنے آپ کو نبی مت سمجھنا، نبوت کا دعویٰ مت کرنا. تو اس میں انہوں نے کہا یہ 15-10-12 سال کی ریاضتوں کے بعد یہ جا رہے ہیں، ان کو یہ مشورہ دیں. کوئی مطلب مبتدی نہیں ہے جو اس نے آج شروع کیا ہے، یہ منتہی ہے جس نے ختم کر لیا. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں. تو اس نے کہا حضرت یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، میں کیوں کروں گا؟ مطلب انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ کہو گے کہ ہم کو سب کچھ معلوم ہے، امریکہ میں ہے نا آئی نو ایوری تھنگ، تو تم نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا. پھر اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اگر کہو گے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ کیا ہمیشہ صحیح ہے، آپ نے غلطی کیسے نکال دی ہمیں؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں تقریر میں وہ بات غلط کہی تھی؟ آپ بدتمیز ہیں، آپ نے ہم سے کہہ رہے ہیں. تو وہ جو ہے انہوں نے کہا گویا یہ نبی کی شان ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جو نبی جو کہتا ہے ہمیشہ صحیح کہتا ہے. تو اب بڑوں کی بڑی باتیں انہوں نے اصلاح کی اس طریقے سے، سمجھا؟ تو بھائی اس میں انانیت آتی ہے. اگر عقل سے صرف آپ دنیا کو دیکھیں گے اور قرآن حدیث کو دیکھیں گے، آپ شرک کرنے لگیں گے. اور تیسری بات انہوں نے فرمائی کہ جو لوگ نفس پرستی کرتے ہیں تو وہ دل کے اندھے ہو جاتے ہیں. جیسے میں آپ سے بصارت رہتی ہے لیکن بصیرت نہیں ہوتی ہے. تو یہ 3 چیزیں یہاں پہ ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ پرندوں کی طبیعت یہ ہے کہ ہر جگہ اپنے کو ڈھونڈ لیتے ہیں. حبہ مطلب بیج، کھانے کی چیز. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ میں تڑپ ہے آپ دیکھ لیں گے، آپ کو مل جائے گی چیز. مطلب ایک کنایہ دے رہے ہیں، ایک مثال دے رہے ہیں پرندے سے، انسان کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسے وہ اتنا اوپر ہے لیکن وہ نیچے دیکھ لیتا تھا، وہاں پر چھوٹا سا وہ جیسے ہماری وائف ہے نا، وہ جب یہ بچے بریڈ ہوتی ہے نا سلائس، ابھی میں کل ہی کی بات، پرسوں کی بات، وہ سلائس بریڈ ہے نا، تو اس کے جب وہ بناتی ہیں کیا مطلب وہ فرینچ ٹوسٹ، تو اس میں کیا کرتی ہیں وہ سائڈ کے وہ کاٹ دیتی ہیں ایجز، وہ اچھے خاصے ہو جاتے ہیں. تو ہم سے کہتی ہیں، یہ بچوں سے کہتی ہیں اب کہ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ اس کو جا کے بیک یارڈ میں ڈال دیجیے، وہ چڑیا آگے کھا جاتی ہے. تو اچھا لگتا ہے کہ بھائی پھینکا نہیں، چڑیوں نے کھا لیا. لیکن وہ جو چڑیاں ہیں وہ اتنے اوپر ہیں، مطلب ان کو انویٹیشن نہیں ہوتا ہے کہ آج شام کو ہمارے یہاں دعوت ہے آئیے گا، وہ اتنی دور ہیں، اوپر ہیں. لیکن یہ جو ابن قیم فرما رہے ہیں کہ اتنی دور سے وہ اپنے حبہ کو دیکھ لیتی، کھانے کو دیکھ لیتی ہیں. اب اتنی دور سے بھائی کیسی اتنی چھوٹی، اب اتنی دور آپ جب جائیے گا تو وہ چیز بھی کتنی چھوٹی لے گی. بہت اچھی مثال ابن قیم دے رہے ہیں، کہنا ایسی تم بنو کہ جہاں اللہ رسول کی بات ہو اس کو پہلے سے دیکھ لو، وہاں پہنچ جاؤ. جیسے آپ کہتے ہیں نا ابھی کہ لوگ مسجد نہیں آتے یا اللہ کے رسول کی بات نہیں کرتے، تڑپ نہیں ہے. اگر پرندے میں تڑپ ہے، وہ اڑ رہا ہے آسمان میں اور زمین سے اس کا تعلق ہے، وہ دیکھ لیتا ہے. تو یہ کہنا ایسے بنو بھائی، طبیعت میں اگر تڑپ ہے تو تم کام کی چیز دیکھ لو گے، جہاں بھی ہو کام کی چیز تم کو مل جائے گی. ایک بات ہے. دوسری بات ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر صرف عقل کی آنکھ سے دیکھو گے تو شرک تک پہنچ جاؤ گے. تیسری بات انہوں نے کہی اگر نفس پرستی کے چکر میں رہو گے تو تم اندھے ہو جاؤ گے. اندھے سے دل بالکل اندھا ہو جائے گا. تو یہ تو خیر اب آئیے صاحب
دو تین باتیں بڑی عمدہ ہیں صاحب، یہ یاد رکھنے والی باتیں. یہ یوسف بیٹا سنو، اب اس کو چھوڑ دو، اب تم اس کو، یہ چیزیں دیکھو ہمیشہ یاد رکھنے والی بیٹا. میں یہ سوچ رہا تھا خاص کر جو لوگ جوان ہیں ان کے لیے بہت اہم. نہیں ہم لوگ تب تقریباً بڈھے سے ہو گئے. نہیں یہ وہ بات ہے جس سے تمہاری زندگی کا جو سمت ہے نا بیٹا، جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح ہوگا. یہ عادتوں والی بات ہے. اگر تم نے اس کی عادت ڈال لی تو بڑا اچھا ہے، اگر نہیں عادت ڈالی تو زندگی ایسی ویسٹ ہو جاتی ہے جیسے ہم لوگ کی ویسٹ ہوئی. کہ وہ ہاں یہ فاؤنڈیشنل چیز ہے، بالکل اساسی چیز ہے. اب دیکھیں کتنی عمدہ بات کر رہے ہیں. کہہ لیں من اعجب الاشیاء، توجہ دینا بیٹا. وہ کہہ رہے ہیں سب سے عجیب و غریب بات یہ، سب سے ویئرڈ بات یہ، جس میں ہم لوگ کہتے ہیں اٹس ویری ویئرڈ، تو اس کو کہہ رہے ہیں سب سے ویئرڈ بات یہ ہے من اعجب الاشیاء ان تعرفہ ثم لا تحبہ. کہنے سب سے عجیب بات یہ ہے کہ تم ایک چیز کو سمجھتے ہو، تم کو نالج ہے کہ یہ بات بڑی اچھی ہے صاحب، یہ بات کوئی بھی بات ہے یہ صاحب بڑی اچھی ہے. ثم لا تحبہ، پھر یہ ہے کہ تم اس سے محبت نہیں کرتے. تو یہ کہنے جب تم کو معلوم ہے کہ ایک چیز اچھی ہے تم تو اس کو محبت کیوں نہیں کرتے. اب یہ ایک بڑی اثر، اب یہ پوری زندگی کا کلیہ ہے. اللہ کو جانتے ہو، رسول کو جانتے ہو، نماز جانتے ہو، لیکن پھر تم اس سے محبت نہیں کرتے، نہ اللہ سے کرتے، نہ رسول سے، نہ مسجد سے، نہ قرآن، کچھ نہیں. اور جب تم کو معلوم ہے تو تم اس کو محبت نہیں کرتے. یہ عجیب بات نہیں ہے. پھر فرمائے وَأَن تَسْمَعْ دَاعِيَهُ فَلَا تَتَأَخَّرْ عَنِ الْإِجَابَةِ، اور تم دیکھ رہے ہو کہ تم کو بلانے کے لیے آواز دی جا رہی ہے، آواز لگائی گئی ہے تم کو بلانے کے لیے، تم اس کو سن رہے ہو، اس آواز کو سن رہے ہو. ثم تتأخر عن الإجابة، پھر بھی تم اس کو جواب دینے میں تم تاخیر کر رہے ہو. ارے کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ارے ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی کیا ہے، آپ لوگ کر لیے، آپ لوگ بڈھے ہو گئے، اب شاید آپ لوگ پہلے چلے جائیں گے. تو یہ کہ وَأَن تَسْمَعْ دَاعِيَ، کہ تم دیکھ رہے ہو کہ داعی جو ہے، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وہ آواز لگا رہا ہے. اور ثم تتأخر عن الإجابة، پھر تم جان بوجھ کر روزانہ اس کو جو ہے اس کو تاخیر کر رہے ہو. اچھا ہاں ٹھیک ہے، سن رہے ہیں بھیا، سن رہے ہیں، چلے جائیں گے، کاہے دماغ کھا رہے یار، ہمارا بڑا ٹائم ہے ابھی یار، تم کہ چلے جائیں گے، تم دماغ بہت کھاتے ہو یار، ہر بار اللہ 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 اللہ. ارے چھوڑو، اس کے علاوہ بھی بہت ہے. ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی میں تو میں جوان ہوں. تو وَأَن دَاعِيَ تَتَأَخَّرُ عَنِ الْجَوَابِ وَأَن تَعْرِفْ قَدْرَ، سنیے باب، وَأَن تَعْرِفْ قَدْرَ الرِّبْحِ فِي مُعَامَلَتِهِ ثُمَّ تُعَامِلُ غَيْرَهُ. کہتے ہیں تم کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں یا اللہ رسول کے ساتھ میں تمام نفع ہے، اس کا علم ہے تم کو، نفع ہی نفع، اس میں کہیں نقصان نہیں ہے، اس میں نقصان نہیں ہے. ثم تعام، پھر بھی تم معاملہ اللہ سے نہیں کرتے ہو بلکہ غیر اللہ سے کرتے ہو. آپ سمجھے، معلوم ہے تم کو، پھر بھی تم معاملہ کرتے ہو غیر اللہ سے. اب آپ سنیے، وَأَن، ابھی گناہوں کی بات، وَأَن تَعْرِفْ قَدْرَ غَضَبِهِ، تم کو معلوم ہے کہ اگر اللہ غصہ ہو گیا تو پھر نہ ہم دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے. ثُمَّ تَتَعَرَّضْ لَهُ، پھر بھی تم اللہ کے غصے کو مطلب اگنائٹ کرتے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے. اب سنیے صاحب، یہ سنیے، اب گناہوں کا یہ جو ہے نا، ابھی کل ہی میں پڑھ رہا تھا، کون، مسز اوباما کا پڑھ رہا تھا، آیا تھا، انہوں نے کل یہ کہا کہ مجھ کو ڈپریشن کے چھوٹے چھوٹے وقفے گزرتے ہیں ہم پر، جب میں بہت، مجھ کو ڈپریشن رہتا ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتی وغیرہ، جو بھی وہ کہہ رہی تھی. کل ہی میں پڑھ رہا تھا اخبار میں.
تو میں یہی سوچ رہا تھا مسز اوباما جو 8 سال لیڈی رہیں، ہارورڈ یونیورسٹی کی گریجویٹ، ٹاپ آف دا ورلڈ پہ ہیں بھائی، ان کو ہے. اب آپ سنیے ابن قیم رحمۃ اللہ کیا فرما رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وَأَن تَذُوقَ أَلَمَ الْوَحْشَ فِي مَعْصِيَتِهِ، کہتے ہیں تم جو ہو گناہوں کی وجہ سے وحشت میں پڑے ہوئے ہو. گناہ جب ہے نا تو گناہوں میں آدمی چاہے کچھ بھی کر لے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، یہ ساتھ میں محسوس نہیں کرتا ہے. یہ اب آپ سمجھیے یہ گناہوں کا گویا عذاب ہے دنیا میں کہ آدمی کو سب سے وحشت ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں ثم لا تطلب الانس بطاعته، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے انس جو ہے نا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. کتنی عجیب بات ہے، کیونکہ جہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت شروع کر دی وہاں سے ایک انس ہو جاتا ہے اللہ سے بھی، اللہ کی مخلوق سے بھی. اور گناہوں میں کیا ہوتا ہے، اللہ سے تو کٹ ہی آتے ہیں آپ، اللہ کی مخلوق سے بھی کٹ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو وحشت ہے نا، جس کو یہاں ڈپریشن اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اینگزائٹی ہو رہی ہے، سلیپنگ پلز لے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، شراب لے رہے ہیں، ڈرگز لے رہے ہیں، جو بھی ہے دنیا بھر، زنا کر رہے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید اسی سے کچھ. تو کہتے ہیں کہ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ وحشت ہے، اور یہ وحشت پیدا ہوتی ہے گناہوں سے. اور گناہوں کا مداوع کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں تو اطاعت سے اسے کیا ہوتا ہے، انس. تو دیکھیے ایک لفظ ہے وحشت اور اس کے جو اپوزٹ ہے وہ ہے وہ انسیت. اب وہ کہنے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی اطاعت کریں گے تو آپ کو انسیت پیدا ہو جائے گی. اور انسیت سے کیا ہوگا صاحب، وہی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اب تم انابت اللہ، جس کو منیب کہتے ہیں نا، منیب، کہ اب آپ کو انسیت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ. اور ہوتا کیا صاحب، جس آدمی کو اللہ سے انسیت ہے 100% اس کو اللہ کی مخلوق سے بھی انسیت ہوگی. یہ ایک لازم ملزوم ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر اللہ والے ہیں تو یہ امپاسبل ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرتے ہو. آپ ہاں ایک آدمی بہت گناہ گار ہے، شرابی کبابی ہے، ہاں اس کے لیے تو بہت ممکن ہے کہ وہ اپنے اماں ابا کو خراب ٹریٹ کرتا ہوگا کیونکہ اس کو وحشت ہے سب سے. ارے اپنے بیگم بچوں سے اس کو وحشت ہو جاتی ہے. اسی لیے امریکہ میں ایک بڑی عجیب بات ہے، ہم نے دیکھا کہ ماں باپ کو بھی کچھ عرصے کے بعد اپنے بچوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، اور اپنے بچوں کے بچوں سے وحشت ہونے لگتی ہے. ان کو اکیلاپن بڑا پسند ہے، کوئی نہ آئے. اگر ان کا اپنا بچہ آ گیا تو ان کو بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ کیوں آ گیا، ارے آپ کا خون ہے. یہ ایک عجیب اللہ کی مار ہے. اور اگر پوتا آ گیا، پوتی آ گئی تو ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو برداشت کر لیں گے، پھر بھائی اس کو لے جاؤ، بس تم جاؤ، ٹھیک ہے اب اگلے سنڈے کو آنا، ابھی جاؤ. بس وہ سب چلے گئے، تنہائی میں بیٹھے ہیں اور آپ تک رہے ہیں، دیواریں آپ کو تک رہی ہیں، بس آپ اسی میں خوش ہیں. اب یہ ایک عجیب وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بیٹا، وہ وَبَنِينَ شُهُودًا، سورہ مدثر میں وَبَنِينَ شُهُودًا، اللہ کی نعمت ہے کہ تمہارے بچے ہوں، وہ بچے تمہارے ساتھ ہوں. یہ اللہ کی نعمت ہے، ورنہ قبر میں بھی تم اکیلے، اپنے گھر میں بھی اکیلے، تو یہ اکیلاپن تو پاگل پنا ہے. تو وہ بنین شہودہ جو ہے کہ تمہارے بنین بچے تمہارے پاس، البال والبنون زینت الحیات الدنیا. لیکن یہ ایک عجیب کلچر ہے جس میں ہم لوگ کو اپنے سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ ہم کو اپنے بچے آفٹر سم ٹائم اچھے نہیں لگتے. جہاں بڑے ہو گئے بچے، بس 18 سال کو ہو گئے، بھیا تم کرو اب بس، ٹھیک کہیں کوئی اپارٹمنٹ ہے کہیں، بس ٹھیک ہے. اور شادی ہوگی، ارے بہو آ گئی تھوڑی، اچھا ہاں ٹھیک ہے ایک آدھا، بس اب یہ بس جاؤ ہو گیا.
چھوڑ جانا ہی ہے بیوی بچوں کو تو پہلے ہی چھوڑ دو. یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات لوگ کہتے ہیں لوگ. یہ مسجد میں کہا تو ایسا ایک بھائی نے مسجد میں کہا تو ایسا تو یہ ہوا کہ آپ اپنی خودکشی بھی کر لیں گے کہ ایک دن تو مرنا ہی ہے, آج اپنے آپ کو مار لو. ان کو چھوڑ دو جانا ہی جانا ہے تو پہلے ہی چھوڑ دو. ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں عادت ڈال رہے ہیں. ہاں وہ بیوقوفی بات, اللہ رشتے بنائے کیوں وہ بیوقوفی بات, شادی نہ کرے یہی تھے. وہ کہتے پہلے ہی چھوڑ دو. بہت اچھا. تو میں اس کے فرمایا کہ یہ یا تو گناہوں کا اثر ہے, یا انسان یہ جو کلچر ہے غیر مسلمین کا جس میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, تو اس کا اثر ہے کہ انسان جو ہو باولا ہو گیا ہے, اس کو اپنے سے بڑی محبت ہے. سمجھا کیا ہے بیٹا وہ آیت قرآن شریف میں؟ ہاں وہ ہے نا, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُم. کہ میں نے آپ سے بہت بڑا مطلب کہا ہے کہ پورے قرآن شریف میں سب سے بھاری آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اللہ وَلَا تَكُونُوا, ان ایسے لوگوں میں سے مت بچ جاؤ, كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, جو لوگ اللہ کو بھول بیٹھے ہیں. ایسے لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُم, تو اللہ نے ان پہ ایسا عذاب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ کو بھلا دیا. وہ لوگ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے, مطلب وہ بالکل اپنے آپ کو بھول ہی بیٹھے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا بیوقوفی بات ہے, اب کچھ احساس ہی نہیں ہوتا. اولئک هم الفاسقون, اور یہ لوگ ایسے فاسق لوگ ہیں. تو بہرحال اسی لیے صاحب ایک الگ موضوع ہے یہ, لیکن غیر مسلم کلچر میں رہنے کی جو وبا ہے, یا وہ جو اس کی ایک جو عذاب ہے, وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم نے دین نہیں پھیلایا تو دینی معاشرہ نہیں پھیلا. تو جب آپ دعوت نہیں دیں گے تو آپ مدعو بن جائیں گے. دنیا میں دعوت چلتی رہتی ہے, یا تو حق کی چلے گی یا باطل کی چلے گی. دعوت چلتی رہتی ہے, جیسے ہوا چل رہی نا, ہوا رکے گی نہیں. تو ایسے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں چلی تو باطل کی چلی. اب بھائی جس کی دعوت چلے گی تو وہی کلچر بنے گا, کلچر تو اسی بنے گا نا. اب کیا ہوا کہ ہم لوگ جو ویسٹرن کلچر ہے عام طور پہ, وہ تو مادہ پرست ہی ہے, تو وہ جو گویا باطل تھا. اب ہم سب اس کے شکار ہیں, ہم اسی میں رہ رہے ہیں. اور اچھا ہم یہاں رہیں بھی نا, اگر آپ مکے مدینے میں بھی ہیں, کراچی اور ڈھاکہ اور لکھنؤ میں بھی ہیں, کلچر وہی چل رہا ہے. بھائی مدینہ شریف میں اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے, لیکن جو کلچر چل رہا ہے اس وقت وہ وہی میک ڈونلڈ اور پیزا ہٹ وہاں بھی ہے, وہاں بھی وہی ایم ٹی وی اور یہ ٹی وی ہر گھر میں ہے. تو چاہے مکے جائیں, چاہے مدینے جائیں, جدے جائیں, کائرو جائیں, آپ دمشق جائیں, آپ بغداد جائیں, کہیں بھی جائیں, کیونکہ وہ دعوت اس کی چلی نا ہالی ووڈ کے ذریعے سے. ایک دعوت چلی پاورفل مادہ پرستی کی, مٹیریلزم کی. تو کیا ہوا, ہم آپ سب اسی کے ہو گئے. ہم نے انہی اسکولوں میں پڑھا, ہم نے انہی کی مادہ پرستی کی اہمیت سمجھی. تو اب یہ ہوا کہ صاحب ہم لوگ اب اس لیے جس چیز کی دعوت چلے گی پھر اس کا وہی کلچر بنے گا. اسی لیے کہا گیا کوئی بھی زبان جو آپ سیکھیں, چاہے انگریزی سے سیکھیے, چاہے آپ یہ اسپینش سیکھیے, اصل میں آپ صرف زبان نہیں سیکھتے ہیں, اس کا کلچر سیکھتے ہیں. اسی جب آپ انگریزی سیکھیں گے تو صرف انگریزی نہیں سیکھیں گے آپ, وہ کلچر آئے گا اس کے ساتھ. آپ اردو سیکھیں گے تو اردو تہذیب کا نام ہے, زبان کا نام نہیں ہے. زبان اس کا ایک شعبہ ہے. اصل میں کوئی زبان ہوتی ہے وہ اصل تہذیب ہوتی ہے. اسی لیے اگر آپ انگریزی داں ہیں تو آپ انگریزوں کی طرح رہیں گے. تو انگلش ڈپارٹمنٹ والے ماسٹر جب ہم کرے تھے تو گرمی میں, جون کی گرمیوں میں 115 ڈگری گرمی پڑی, 115 ڈگری. تو ہمارے پاکستانی پروفیسر
पतले सूट टाइप पहन के आते थे, पसीने से उनके भरे होते थे, हाँ सूट भी गर्मी में। जी जी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, कैम्ब्रिज से पढ़ के, जी जी तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं ये मस्ट हुए, जी जी और पसीना आया बस, गीले हो गए। जी। इसी ने हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अक्सर फरमाते थे कि दुनिया में जब मादा परस्ती है जो है उसके कसूरवार जो हैं वो मुसलमान हैं कि हमने दावत नहीं दी और दावत देना छोड़ गए और ये भी भूल गए कि हमारा कोई काम था, और जो लोग हम लोगों को ये बताना जिनका फ़र्ज़ था कि बताएं वो ख़ुद भी भूल चुके हैं कि असल काम दावत है। इसीलिए हिंदुस्तान में बड़े बड़े मदारिस, बड़े बड़े मकातिब, बड़े बड़े इदारे हैं, दावत का काम नहीं है। हम लोग आपस में एक दूसरे की, आप जहन्नम में, आप जहन्नम में, आप बिदती, हमारा तरीक़ा सही, आपका गलत है, हमारी अंजुमन सही है, हमारी जमात सही है, हमारा वो है। तो वो हुआ क्या कि जैसे एक बुज़ुर्ग से पूछा गया, हिंदुस्तान अभी उनका इंतकाल हो गया, बहुत बड़े बुजुर्ग, उनसे पूछा कि भाई ये काम तो इतना दीन का हो रहा है लेकिन कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। उन्हें बहुत बहुत मोहब्बत से बोलते थे। उन्होंने कहा बेटा बात ये है कि दावत इल्लाह नहीं हो रही है, दावत इल्ल जमात हो रही है। आपकी एक जमात है, जमात इस्लामी है, तो आप अपनी तरफ दे रहे हैं, आप इख्वान मुस्लिमीन आप अपनी तरफ दे रहे हैं, आप सब अपनी जमात की तरफ दे रहे हैं। नहीं समझा सही है। तो कहने तो इसलिए दावत का काम जो होता है वो तो दावत इल्लाह होता है, तब होता है। तो इसलिए ये हुआ कि जब दावत ही ख़त्म हो गई तो देना, अब ये हुआ कि साहब हर तरफ जो है वो क्या नाम है कल्चर जो है वो गैरुल्लाह का है, और सिवाय जब गैरुल्लाह का कल्चर होगा तो उसमें वहशत होगी। तो इसको ये फरमा रहे हैं कि जब तुमको मालूम है कि गुनाहों में वहशत ही वहशत है, खूब मालूम, सुम्मा ला तत्लुबुल उन्स बिताअती, फिर अल्लाह ताला की इताअत करके उनसियत हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। कहना कैसी बेवकूफ़ी की बात है। तो इससे मतलब हाँ अच्छा, फिर ये फरमा रहे हैं कि वअन तज़ूक़ु इस्रतल क़ल्ब इंदल ख़ौज़ि फ़ी ग़ैरि हदीसी वल हदीस अन, कहने के तुमको ये मालूम है कि दिल में जो लुत्फ़ है, जो मज़ा है, जो दिल में, मतलब ये कह रहे हैं एक चाशनी है, एक चाशनी है वो, हाँ इंदल ख़ौज़, वो तभी मिलती है जब अल्लाह के ज़िक्र में डूब जाओ, तब वो दिल की चाशनी मिलती है। कहने फिर भी तुम गैरुल्लाह की जिक्र सुबह शाम करते हो। आप समझे? फिर सुम्मा ला तश्ताक़ु इला इंशिराह सद बिज़िक्रिही व मुनाजातिही, कहने फिर भी तुमको अल्लाह ताला के से मुनाजात करना, अल्लाह से जो कहते हैं ना वो ताल्लुक़ करना, जिससे तुम्हारा दिल खुल जाए, इंशिराह क़ल्ब हो जाए, तुम नहीं करते हो। कहने ये क्या बात है। तो ये सब बड़ी वियर्ड बातें हैं कह रहे हैं जो 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 तुम कर रहे हो। और आखिरी बात फरमा रहे वअन तज़ूक़ुल अज़ाब इंद तअल्लुक़िल क़ल्बि बिग़ैरिही, कि तुम सीधा क्या कह रहे, तुम रोज़ाना चख रहे हो वो अज़ाब जो कि तुम्हारे दिल में गैरुल्लाह से ताल्लुक़ की बिना पे हुआ है। मतलब तुमको गैरुल्लाह से, अल्लाह के अलावा जो ताल्लुक़ हो गया ना, ये डॉलर से या कोई भी चीज़ से, तो उसका एक अज़ाब है तुम्हारे दिल के ऊपर, और तुम ये रोज़ चख रहे हो। वही मतलब ये जो हम लोग लाइफस्टाइल है, हम इसके इतने आदी हो गए, इतना आदी हो गए हैं कि हमको मालूम ही नहीं है कि हाँ कि हम अज़ाब में। अब देखिए ये कितना बड़ा अज़ाब है बेटा, तुम लोग की जनरेशन में, हम लोगों ने थोड़ा देख भी लिया, तुम लोग अब तो वो महरूम हो जाओगे देखने। वो ये है कि मिल बैठ के बातें करना,
ہے ہی نہیں سب. یہ سامنے بیٹھے ہوں گے ہم لوگ اور ٹیکس کر رہے ہیں, سامنے بیٹھے ہیں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوا یہ آپ فائن دوسرے کمرے میں, لیکن سامنے ایک دوسرے سے وحشت ہے, ایسا لگتا ہے کاٹ کھائیں گے. لیکن وہ 5 منٹ بٹھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے 2 منٹ. ابھی وہ ریڈرز ڈائجسٹ میں تھوڑی عرصے پہلے پڑھا تھا کہ وہ ایک صاحب ہیں, وہ دادا تھے یا دادی تھے ہم کو یا نہیں, تو وہ جب گھر پہ سیٹرڈے سنڈے کو ان کے سب بچے آتے تھے پوتے, تو انہیں جب آپ داخل ہو نا ان کے گھر میں, تو وہیں پہ ایک باسکٹ رکھ دی تھی کہ ہر آدمی اپنا سیل فون یہاں رکھ دے گا, اندر نہیں آئے گا. اگر آپ کو رکھنا ہے تو آپ واپس تشریف لے آئیے, جب تک آپ یہاں پہ یہ سب فون یہاں رکھے جائیں گے. انہوں نے کہا باسکٹ ہے, اور انہوں نے لکھ دیا تھا کہ لیو یور سیل فونز ہیئر. اب آپ آئیے, اب آپ کو 1 گھنٹہ رکنا ہے 2 گھنٹے, آپ آئیے, باتیں کریے, ہنسیے, قہقہا لگائیے, کھائیے پیجیے, ایک کوالٹی ٹائم ہے. پھر آپ کو جانا ہے فون اٹھائی چلے گی. اب یہاں پہ ہم یوان ہو جائیں, ہم کو ایک وہ ہوگی, ہم صبح اٹھ کے ہر وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, صبح شام ہی کر رہے ہیں, کیوں اب وہ ایک نشہ تھا ہو گیا, اس کا ایڈکشن ہو گیا تھا. تو اس کو اچھا اس کا وہ تعلق بغیر اللہ ہو گیا. جو تعلق کتاب قرآن شریف سے ہونا چاہیے تھا وہ غیر اللہ سے ہو گیا. کہ اگر آپ دیکھیے تو بخاطر 5% بھی جتنا ٹائم ہم لوگ سیل فون پہ لگاتے ہیں, اگر 5% قرآن شریف کو دے دیں تو بہت بڑی بات ہے. پڑھتے ہی نہیں لوگ قرآن شریف, خیر اب تو بالکل اب تو پڑھتے ہی نہیں. خیر ہاں اب تو شدہ بہت بری دور چلے گی, اب تو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہی نہیں. میں بچوں کو بتاتا بیٹے صبح اٹھ کے ہم لوگ کو ناشتہ ہی نہیں ملتا تھا. یہ ایک ہاں ناشتہ نہیں ملے گا جب تک آپ قرآن شریف فجر کے, اچھا فجر کے بعد مکروہ, جیسے حدیث شریف میں نا مکروہ ہے سونا فجر کے بعد, وہ مطلب ابا نے اٹھا دیا اٹھ جاؤ. اب آپ لوگ لکھنؤ یا لاہور کی جو ٹھنڈک ہے اس کا آپ لوگوں, اب آپ لحاف سے باہر نکلنا ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی ہل اسٹیشن پہنچے. لیکن اسی میں آپ جائیے وضو کریے اور نماز بھی پڑھتے, تو اتنا بڑا جو لحاف ہوتا تھا نا, لحاف کو اس کو کر لیتے اللہ اکبر. ابھی جو آپ نے وضو کیا ٹھنڈے پانی سے اللہ ایسے پڑھتے تھے. اب 2 سنتیں فجر کی 2 فرض فجر کے پڑھ کے پھر اسی لحاف کے اندر بیٹھ, ابا کہتے ہیں مطلب یہ قرآن شریف پڑھا جائے گا. اب وہی قرآن شریف لیا اور تکیے پہ رکھا, اب اونچی آواز میں پڑھنا کہ ابا سنیں. لیکن وہ جہاں آپ نے قرآن شریف پڑھا آنکھیں 4 ہو گئی, اب آپ کی نیند گئی. اب آپ لوگوں کو نہیں مانو, صبح مکھن والا آتا تھا, جہاں اس نے آواز دی اور 25 پیسے کے مکھن کے چکر میں وہی لحاف اوڑے چلے گئے, بھیا مکھن دے دو. اب مکھن ایک چیز ہوتی ہے, اس کا جھاگ ہوتا ہے, وہ کھایا, چائے بن گئی, ناشتہ ہوگا, دن شروع ہو گیا. تو وہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اللہ تعالیٰ ہماری امت کو صبح کے اوقات میں خوب برکت دے. اور اس کو ایک جگہ فرمایا کہ جو صبح سوئے گا اس کی رزق کم کر دیا جائے گا. تو اب امریکن جو ہیں وہ صبح کام پہ چلے آتے ہیں, تو جب امریکہ آئے تو ہم کو یہی تھا کہ دیکھو یہ اس صبح کا وقت جو ہے, اچھا اس میں امت میں یہ غیر مسلم بھی جو شامل ہے نا, جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے, تو یہ جو غیر مسلمین ہیں یہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں. کون رکھتا ہے 4 بجے صبح, جی 4 بجے صبح رکھتا ہے سوال تھا, جی 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 پہلے کون رکھتے تھے, جی جی. تو یہ سب صبح کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو 10 11 12 بجے چترویدی جی اور مشرا جی صاحب آتے ہیں آفس. بہرحال تو بٹن میں یہ کہ یہ صبح کا سونا جو ہے یہ رزق کو کم کرتا ہے, اور پھر نحوست ہوتی ہے. لیکن اب کون, جی جی
چلیں صاحب پھر فرمائے ولا تہرب منہ الی نعیم الاقبال علیہ والانابۃ الیہ، کہنا اللہ سے بھاگو نہیں، ولا تہرب اللہ سے بھاگو نہیں، الی نعیم الاقبال علیہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پوری توجہ دینے کو تیار ہے تمہارے اوپر، والانابۃ الیہ، تو اللہ تعالیٰ سے ہی انابت کرو۔ اور صاحب بس 2 منٹ اور لوں گا سر، اس میں ایک آخری ان کا جملہ انہوں نے پوائنٹ الگ بنایا ہے، بالکل الگ، لیکن بیٹا یہ بڑا عمدہ ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک زندگی رہی تو اس پہ اور باتیں کریں گے، اس بہت پیاری بات ہے۔ کہنے فرمائے کہ وَأَعْجَبْ مِنْ هَذَا، کہنے چاہیے یہ ساری باتیں بتا دی نا، سب ویئرڈ باتیں ہیں جو لیکن پھر بھی تم لوگ کر رہے ہو نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں وَأَعْجَبْ مِنْ هَذَا، کہنے ان سب میں سب سے زیادہ عجیب بات تو اب تم سنو، کہہ رہے ہیں ابن قیم کہہ رہے ہیں سب وَأَعْجَبْ مِنْ، سب سے عجیب بات تو اب سنو، هَذَا عِلْمُكَ أَنَّكَ لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ، وہ یہ ہے کہ تم کو خوب معلوم ہے کہ اللہ تمہاری ضرورت ہے، لا بد لک منہ، اللہ تمہاری ضرورت ہے، وَأَنَّكَ أَحْوَجَ شَيْءٌ إِلَيْهِ، اور جتنی ضروریات کی چیز ہے نا، ضروریات ہیں، ان میں سب سے زیادہ ضرورت تم کو اللہ کی ہے، وَأَنْتَ عَنْهُ مُعْرِض، اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کو اگنور کر رہے ہو، فِيمَا يَبْعَدُكَ عَنْهُ راغب، اور ہر وہ چیز جو تم کو اللہ سے دور لے کے جا رہی ہے، تمہاری رغبت انہی چیزوں کی طرف ہو رہی ہے۔ کتنی زبردست بات ہے، پھر پڑھیں آپ کو وہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان سب باتوں میں سب سے عجیب بات کیا ہے کہ تم کو معلوم ہے کہ انک لا بد لک منہ، کہ اللہ تمہاری ضرورت ہے، رائٹ، وانک احوج الشیء الیہ، اور تمام ضرورتوں میں سے سب سے بڑی ضرورت جو احوج مطلب جس چیز کے تم محتاج ہو وہ اللہ ہی ہے، پھر وہ انت عنہ، پھر تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ کو اوائڈ کر رہے ہو، اگنور کر رہے ہو، وفیما یبعدک عنہ راغب، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے تم کو دور کر رہی ہے تم ادھر ہی کی طرف جا رہے ہو۔ کہنے تمام باتوں میں سب سے ویئرڈ بات تو یہ ہے صاحب، اب یہ انسان کی حماقت ہے صاحب، جو چیز اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہے ہم ادھر ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ جی مشکل پڑتی تو سمجھنے کی بات ہے۔ ایک وہ تھے فنا کانپوری صاحب، شاید انہوں نے ایک بڑا عمدہ شعر کہا کہ ترک تعلق کو ایک لمحہ چاہیے، لیکن ترک تعلق کو ایک لمحہ چاہیے لیکن تمام عمر مجھے سوچنا پڑا، سوچنا پڑا کہ آپ اللہ سے تعلق قائم توڑ لیں ایک لمحے میں، لیکن ایمان جو ہے وہ آپ کو روکتا ہے، تو ترک تعلق کو ایک لمحہ چاہیے لیکن تمام عمر مجھے سوچنا پڑا۔ بہت اچھا شعر ہے، بہت اچھا شعر۔ ابھی میں نے ایک اچھا شعر پڑھا تھا اس ویک، میں نے کہا تھا کیا میں نے آپ کو سنایا تھا وہ شعر، کیا تھا وہ عبد الحمید ادم کا، ابھی کل پرسوں سنایا تھا شام کو آپ کو، شعر بڑا عمدہ تھا وہ، ہاں صاحب اس نے شعر آپ کو نہیں سنایا تھا، دیکھیے وہ بہت بڑے شاعر تھے عبد الحمید ادم صاحب کہتے ہیں کہ تڑپ کر، دیکھیے تڑپ کر توڑ ڈالی توبہ میں نے، تڑپ کہتے تڑپ کر توڑ ڈالی توبہ میں نے،
تیری رحمت پر الزام آ رہا تھا، تیری رحمت پہ الزام آ رہا تھا. ہاں مطلب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف نہیں کرے گا، سمجھا؟ تو میں نے توبہ ہی توڑ ڈالی کیونکہ ہم کو یقین آپ معاف کریں گے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں طلب کر توڑ ڈالی توبہ میں نے. ارے تیری رحمت پہ الزام آ رہا تھا. ہوتا ہے چیز. آئیے صاحب، اب ہم لوگوں نے یہ جو اللہ تعالیٰ سے خوش رہنے کی بات جو ہے، اس کو پھر سے آپ ایک مرتبہ ذہن نشین کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے نا، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا کون ہے. تو اس کی گویا اس کا جواب جو ہے جو دے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں دے گا وہ پھر عذاب میں ہوگا. تو اس کو جو گویا ٹریننگ دی گئی ہے دنیا میں وہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا. اس کو بعض جگہ کہا گیا کہ ہر اذان سننے کے بعد بھی آپ پڑھیں. پتہ نہیں کہاں پہ ہے، لیکن میں نے کچھ کہیں پڑھا کہ یہ بھی ہے کہ نماز کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا. تو یہاں لفظ ہے رضیت، کہ میں خوش ہوں، میں خوش ہوں اس بات سے کہ اللہ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی. اب یہاں پر خوش کیسے رہیں، اللہ سے خوش کیسے رہیں اور اللہ ہم سے کیسے خوش ہو؟ تو اس کے انہوں نے ابن قیم نے کتنے بتائے؟ 60 سٹیپس بتائے. اب آئیے آج ہم لوگ کرتے ہیں 18واں، رائٹ؟ نہیں 18 کیوں کریں گے؟ نہیں 17 کریں گے، ہے نا؟ 17 ہے نا، خامس سادس، ہاں 17 یہ کہ الرضا یفتح لہ باب السلامہ. وہ یہ فرمانے کہ اللہ سے خوش رہنے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سلامتی کا دروازہ کھلتا ہے زندگی میں، سلامتی کا. فَيَجْعَلْ قَلْبَهُ سَلِيمًا نَقِيًّا مِنَ الْغِشِّ وَالدَّغَلِ وَالْغِلِّ. کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے، سلامتی کیا ہوگا؟ آپ کا دل سلیم رہتا ہے، آپ کا دل صاف رہتا ہے. کاہے سے صاف رہے گا؟ کہ دھوکہ دھڑی سے اور یہ غل سے، لوگوں سے جلن حسد سے، یہ جو دل کی بیماریاں ہیں نا، ان سے آپ کا دل صاف رہے گا. اور پھر یہ فرمائے ہیں کہ وَلَا يَنْجُو مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اور اللہ کے عذاب سے وہی آدمی بچے گا جو قلب سلیم لے کے آئے گا. تو گندا اگر آپ دل لائیں گے اللہ کے آگے تو آپ کی نجات نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے راضی ہم اس لیے رہیں کہ ہمارا دل صاف رہے. اور دل صاف کاہے سے رہے گا حمزہ میاں؟ کاہے سے رہنا چاہیے. یہ جو جتنے بھی دل کی بیماریاں، جلن ہے، حسد ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، لوگوں کو انفیریئر سمجھنا ہے، اپنے کو اچھا سمجھنا ہے، ان سب چیزوں سے جب دل پاک رہے گا تو اس کو کہیں گے قلب سلیم، رائٹ؟ وہ کہتے ہیں کذالک تستحیل سلامت القلب مع السخط وعدم الرضا. وہ کہنے لگے اگر اللہ تم سے ناراض ہے یا تم اللہ سے ناراض ہو تو قلب سلیم نہیں ہوتا ہے. پھر قلب سلیم حاصل نہیں ہوتا ہے. اس سے مطلب یہ ہوا کہ بغیر ایمان کے قلب سلیم نہیں ملے گا. اب کوئی ایک امریکن بندہ ہے جو غیر مسلم ہے، بہت اچھا آدمی ہو سکتا ہے، مطلب معاملات میں ہم سے آپ سے اچھا ہوگا، اخلاق میں بھی ہم سے آپ سے اچھا ہوگا، اس پہ کوئی شک نہیں، لیکن ایمان نہیں ہے. تو آخرت میں اصل جو مدار ہے وہ ایمان کا ہے. اب ایمان کے بعد اگر ہمیں اخلاق نہیں ہے، تو شرم ہے ہمیں آپ کے اوپر.
اصل میں ایمان اخلاق کو دعوت دیتا ہے. ہمارے پاس ایمان ہے، اخلاق نہیں ہے. ان کے پاس اخلاق ہے، ایمان نہیں ہے. اللہ نے نبی کو بھیجا تھا کہ ان لوگوں کو ایمان بھی سکھاؤ اور اخلاق بھی سکھاؤ. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ہم نے الفاظ سیکھ لیے، لا الہ الا محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب سیکھ لیا. طوطے کی طرح پڑھ بھی لیا، اور طوطے کی طرح روز قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں، لیکن صرف طوطا ہے، طوطے کی طرح. اس پر عمل اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ اخلاقیات جو ہے یہ تو آپشنل ہے. اصل تلاوت قرآن پاک ہے، اصل نماز ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نجات ہے، اخلاقیات ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں بہت ہی غلط ہے. اصل میں ایمان کے بعد سب سے اہم چیز اخلاق ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنی جگہ اہم ہے سر آنکھوں پر، لیکن کوئی بھی چیز اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقام پہ وہ ہوں گے احاسنہم اخلاقاً، جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. آپ کی نماز بہت اچھی ہے، اچھی بات ہے انشاءاللہ، قد افلح المؤمنون، آپ انشاءاللہ آپ نجات پائیں گے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون. لیکن فوراً اس کے بعد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. تو مطلب یہ اخلاق، نماز کے ساتھ اخلاق ہوگے تب چار چاند لیں گے. صرف نماز ہے اور اخلاق نہیں، اللہ تعالیٰ منہ پہ مار دے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، قد افلح المسلمون بھی نہیں ہے، قد افلح المصلون بھی نہیں ہے، کہ قد افلح المؤمنون، مؤمن ہیں. اور مومن کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ آپ کے اخلاق اگر اچھے ہیں تو آپ مومن ہیں. اب آپ نماز پڑھیے تو آپ فلاح پائیں گے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ میں کہہ رہے ہیں افلح المؤمنون، آپ مومن ہیں ہی نہیں، آپ تو بس نام کے مسلمان ہیں، وہ کاغذ پہ ہے عبداللہ، عبد الرحمن، مصطفیٰ وغیرہ وغیرہ جو ہے. اس لیے یہ ہے کہ اصل یہ فرمانے دل ہے. اور ہمارے صوفیاء کرام جو ہیں، جو اللہ والے گزرے ہیں، سب نے دل پہ کام کیا ہے، عقل پہ کام نہیں کیا. عقل آپ کی اپنی ہے، آپ جیسے مرضی استعمال کریے، آپ اصل ہے دل پہ. تو اس کو یہ فرمانے کہ آپ اگر قلب سلیم لے کے آئے جو پاک ہے نا، صاف ہے ان سب چیزوں سے، تو وہی آدمی جنت میں داخل ہوگا جو قلب سلیم لے کے آئے گا. پھر فرمایا کذالک تحیل سلامت القلب مع سختی وعدم الرضا. کہنے لگے اور یہ امپاسبل ہے. تستحیل مطلب یہ محال ہے، امپاسبل ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا دل صاف رہے جبکہ اس کا کوئی تعلق اللہ سے نہیں ہے. بغیر تعلق مع اللہ کے دل صاف نہیں رہتا. تو جیسے انہوں نے فرمایا تھا اس میں کہ اللہ ہماری ضرورت ہے. تو جب تک اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوگا دل صاف نہیں ہوگا صاحب. اس لیے ایمان کے ساتھ دل صاف ہوتا ہے. میں پھر سے بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک جو نبوت دی تو فوراً فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ. اصل میں تو آپ کو ان کی صفائی کرنی ہے، لوگوں کی صفائی کرنی ہے، اور صفائی ہوتی ہے دل کی. اللہ تعالیٰ میں اہل قباء جو تھے نا، مسجد قباء والے، اللہ فرمایا ان کی تعریف بیان کی. اللہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. یہاں پر سمجھ دل ہے کہ اہل قباء دل کے بڑے صاف ہیں، بالکل سیدھے سادے، بالکل جب ہم لوگ پہلے زمانے کہتے ہیں گاؤں کے ہیں بالکل. اب تو گاؤں میں بھی پیورٹی نہیں رہی نا. پہلے کہتے ہیں یہ تو بالکل گاؤں والے ہیں، دیکھو کتنے سیدھے سادے ہیں بالکل. وہ شہر آتے ہیں تو وہ جب گاؤں والے آتے تھے نا تو شہر میں آ کے ان کو عجیب سا لگتا تھا، وحشت ہوتا. تو وہ اپنا کام وام کر کے رات کو اپنی بس پکڑ کے سیدھے چلے جاتے تھے، ٹرین پکڑ کے گاؤں. بھیا ہمارا گاؤں صحیح ہے. یہ لوگ تو عجیب بالکل دوغلے اور وہ ہیں، بہت ٹرکی لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ قباء والوں کو کہا فیہ رجال، اس بستی میں جو لگتے یحبون ان یتطہروا، یعنی ان لوگوں کو اس بات کی بڑا شوق ہے کہ خوب صفائی رکھیں.
اور واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ صفائی رکھنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. تو یہاں اصل ہے دل کی صفائی، پھر ظاہر بات اپنے اطراف کی صفائی، گھر کی کمیونٹی کی صفائی. تو اس میں یہ بات ہوئی کہ صاحب اصل دل کی صفائی ہے، اور دل کی صفائی آتی ہے ایمان کے ساتھ. اچھا پھر میں وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَشَدُّ رِضَا كَانَ قَلْبُهُ أَسْلَمَ، کہ جتنا تم اللہ تعالیٰ سے خوش رہو گے اتنا تمہارا جو قلب ہے وہ خبیث باتوں سے دور رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ سے راز ہمیشہ خوش رہیے، ہر حال میں خوش رہیے، تو آپ کا دل یعنی سلیم رہے گا، صاف رہے گا. اچھا اب آئیے 18واں سنیے. اب کہ 18واں یہ کہتے ہیں ان سخت یوجب تلون العبد وعدم الثبات. سنیے آپ، جب انسان اللہ تعالیٰ سے خفا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ خفا ہوتا ہے انسان سے، تو کیا ہوتا ہے؟ تلون القلب، آپ کے دل کے جو رنگ ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. اس بات کو سمجھیے آپ. کہتے ہیں یہ جو ہم لوگ اسٹیٹ فاسٹنس ملتی ہے نا، استقامت، ہم لوگ کیوں فلپ فلاپ کرتے ہیں؟ آج دین کی طرف آئے، ایک دو دن بڑا قرآن شریف پڑھنا، نماز پڑھ لیا، پھر اوب گئے. کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اللہ تم سے ناراض ہے اور تم اللہ سے ناراض ہو. کہ یوجب، تو جب ناگواری ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ دل میں استقامت نہیں رہتی ہے. وعدم ثباتہ مع اللہ، تم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطلب مستقل مزاجی نہیں رہے گی. فإنہ لا یرضی الا بما یلائم. اب آپ سنیے، آپ چونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے نہیں آپ کو، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو صرف وہ ان چیزوں میں بڑا مزہ آئے گا جو چیزیں آپ کی طبیعت کے مطابق ہیں. آپ طبیعت کے مطابق ہے، صرف آپ کو انہی میں مزہ آئے گا. جو اللہ احکام دے رہا ہے رائٹ، اس میں وہ چونکہ آپ کی طبیعت کے مخالف ہے تو آپ کو اس میں مزہ نہیں آیا. گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آپ پر ناراض ہے یا آپ اللہ سے ناراض ہیں. کہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ سے خوش ہے، آپ اللہ سے خوش ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں گے ہماری ایسی کہ ایسی، یہ دیکھو اللہ کاہے میں خوش ہوتا ہے، ہم کو وہ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا ایک چیز اور سنیے پہلے، کہ والمقادیر. سنیے آپ، سنو، وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جو تقدیر ہے، مقادیر مطلب جو کچھ اللہ نے لکھ دیا، یجری دائما، وہ ہمیشہ اپنے سٹائل پر چلے گی. بما یلائمہ و بما لا یلائمہ، وہ وہی کام کرے گی جس کو جو اللہ نے حکم دیا، چاہے وہ تمہاری طبیعت کے مطابق ہو یا تمہاری طبیعت کے مخالف ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت دیکھ کر معاملہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کو جو کرنا ہے نا، جیسی دنیا چلانی ہے، جو تقدیر ہے وہ کرے گا. اب آپ خوش رہیے تو آپ کو خوشی ملے گی. آپ اللہ سے ناراضگی مول لیں گے تو زندگی بھر آپ ناراض رہیں گے. اسی لیے کہتے ہیں تقدیر کے آگے آپ پھڈا نہیں کر سکتے. جو تقدیر ہے اس کو آمنا و صدقنا. اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں یہی تھا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم سے آپ بس ناراض نہ ہوئیے، ہم آپ سے ناراض ہی رہیں گے. تو اس کو خوب یاد دیکھیں. اب پتہ نہیں کتنے ہم لوگ جو ہیں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کو یاد رکھیے، والمقادیر تجری، جو تقدیر ہے وہ ہمیشہ چلے گی، چاہے تم کو وہ چیزیں پسند ہو یا تمہیں پسند نہ ہو، تمہاری طبیعت کے مطابق ہو یا نہ ہو. اس لیے شباب اللہ تعالیٰ جب تقدیر لکھتا ہے نا انسان کی، تو انسان کی طبیعت دیکھ کر نہیں لکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کرو، ختم بات. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بس ہم کرو، کیونکہ اگر ہماری آپ کی طبیعت دیکھے تو ہم آپ تو مطلب ان النفس لامارۃ بالسوء ہے نا، ہمارے نفس تو کہے گا ہی نماز نہیں پڑھنا، حرام کھانا، سور بھی کھانا ہے، شراب بھی پینی ہے، ڈرگز بھی لینا ہے، زنا بھی کرنا، وہ تو ہماری. تو اگر اللہ تعالیٰ یہی لکھ دے تو پھر تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی. پھر
اس کو یہ فرما رہے ابن قیم کہ خوب سمجھ لو کہ تقدیر جو ہے وہ چلتی ہے اللہ کے احکام پر، چاہے وہ چیزیں تم کو پسند ہو یا ناپسند ہو. اللہ ڈزنٹ کیئر اباؤٹ اٹ. اللہ کہہ رہا ہے بھائی یہ کیا بیوقوفی ہے کہ اللہ آپ ایسا کر دیں ایسا کر دیں، ہم کیوں کر دیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں دنیا ایسے چلے گی، تم کو چلنا ہو تو چلو، نہ چلنا ہو گھر بیٹھو. تقدیر کے خلاف تقدیر میں لکھا ہے، اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں بالکل بالکل بھائی اس وقت سب کا دل چاہتا ہے گھر جائیں، ناشتہ کریں، تھوڑی دیر آرام کریں، لیکن صاحب جب آپ تھوڑی مشقت کریں گے تبھی تو ملے گا کچھ، بغیر مشقت کے تو سب کچھ نہیں ملتا ہے. ابھی صاحب یہ UCF کھل جائے سب بچے وہاں جائیں گے، سب وہیں ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اب اس وقت ان کی نیند کچھ نہیں، اماں ابا بھی اٹھاتے ہیں، بس کا ٹائم ہو گیا، فجر میں ابھی سونے دو. ابھی وہی بچے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی اپنی کمیونٹی میں، جب مطلب ویک ڈیز میں وہی ماں باپ خود بھی جلدی اٹھیں گے، بچوں کو بھی اٹھائیں گے، شاور لو جلدی سے، کپڑے بدلو، دیکھو ہم نے ناشتہ تیار کر دیا، دیکھو 10 منٹ باقی ہیں اسکول بس آنے میں، جلدی چلو بیٹا جلدی جاؤ. اچھی بات ہے چلیں آپ کریں، لیکن بھائی آپ کے پیمانے کیوں بدل جاتے ہیں جب نماز کا فجر کا آتا ہے؟ سونے دو بیچارہ تھکا ہوا ہے، پڑھ لے گا، اٹھے گا تب پڑھ لے گا. جی آپشنل. تو اس کو یہ کہنا ہے جو آپ فرما رہے کہ جو اللہ چاہے گا اللہ تعالیٰ ویسے ہی، پھر تو دنیا، تو اس کو کہنا ہے کہ چاہے تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے وہ کام کرنا ہے جو ہم کو کرنا چاہیے. وَكُلَّمَا جَرَى عَلَيْهِ مِنْهَا مَا لَا يُنَائِمُ أَسْقَطَهُ. تو کہنا اب جب تم صرف اپنی طبیعت کے مطابق چلو گے، بیٹا سنو تم لوگ، کہنا ہے کہ جب تم اپنی طبیعت کے مطابق چلو گے کہ ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے تو آج ہم یہ کر لیں گے، کہنے بس اللہ تعالیٰ کو یہی بہت ناپسند ہے کہ تم اپنی، آج تمہارا موڈ ہے تو تم فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاؤ گے، کل موڈ نہیں ہے تو ہم نہیں اٹھیں گے. تو کہ بس اللہ تعالیٰ کو یہی اینگر کرتا ہے کہ تم ہمارے عبد نہیں ہو، اپنے موڈ کے بندے ہو. چلیں ابا آپ کہہ رہے ہیں خواہشی پر آج ہم پڑھ لیں گے، چلیں ٹھیک آج موڈ میں. تو یہ موڈ سوئنگز نہیں ہونے چاہیے. تو اسی لیے موڈ سوئنگز کے لیے اب ایک عجیب بات ہے، ٹیپ بھی ہو رہا ہے لیکن بھائی حق بات ہے کہنی پڑے گی. عورتوں کو طلاق دینے کا اختیار اللہ نے کیوں نہیں دیا؟ مرد کہتا ہے طلاق 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 ہو جاتی ہے، عورت کہتی رہے طلاق 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 کچھ نہیں ہوگا. بھائی عورت صبح سے شام تک کہتی رہے اپنے شوہر سے کہ میں نے تم کو طلاق دی، میرا طلاق واقع نہیں ہوگی. مرد کہہ دے واقع ہو جائے گی. ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ عورتوں میں موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں. ابھی جو ہے کچھ کہہ رہے ہیں ابھی تولا، ابھی ہاں پل بھر میں تولا اور پل بھر میں ماشا ہوتا ہے، یہ عورت کا مزاج ہوتا ہے. اب اگر ابھی بہت ہی غصے میں ہے، بہت اپسیٹ ہے، وہ شوہر کو جو مرضی آئے کہہ دے گی، چاہے آپ بہت بڑے عالم ہوں، اللہ کے ولی ہوں، آپ چاہے اب قطب ہوں، ابدال ہوں، بیگم کے آگے آپ سے اس کے شوہر ہیں. اب عورتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. بھائی دیکھیں کیا وہ اللہ کو آیتیں نازل کرنی پڑی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، کہ بھائی تم لوگ ہمارے نبی کو بہت تنگ کر رہی ہو تو اب تم کو آپشن دیا جا رہا ہے رہنا ہے یا نہیں، اگر نہیں رہنا ہے تو ابھی بتا دو، تو تم کو علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی. تو اس میں یہ کہ بھائی عورتوں میں ہوتا ہے کہ بھائی وہ موڈ سوئنگ ہوتا ہے، خوش ہیں تو کبھی ایسا لگتا ہے آج کیا ہو گیا کہ بہت خوش ہیں، اور کبھی غصہ ہوتا تو کیا خطا ہو گئی تھی کہ آج غصہ ہو گئی. ایک جذبات ہے. اچھا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اگر عورت میں یہ جذباتیت نہ رکھی جاتی تو وہ بچوں کے لیے رات کو اٹھ کر یہ ان کو دودھ کیسے پلاتی ہے، ان کے ڈائپر کیسے اللہ کی حکمت دیکھیے تھا. اس لیے ماں کے دل میں جو جذباتیت ہے نا، وہ اگر وہ نہ ہو تو دنیا نہ چلے گی. اگر ہماری والدہ میں وہ جذباتیت نہ ہوتی تو ہم کو محبت کہاں ملتی جو ایک ماں سے ملتی ہے، جو ماں سے ملی. لیکن اسی لیے اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے ہی تم کو بنایا ہے نا، ہم بتا رہے ہیں تم میں ایک کمی رہے گی، وہ یہ ہے جذبات، اس لیے تم کو طلاق دینے کا اختیار نہیں.
ہاں اگر تمہارے شوہر تم کو تنگ کر رہے ہو، واقعی میں تم کو طلاق چاہیے، تو تم خلا لے لو. اور یقین جانیے اللہ گواہ ہے، یہ طلاق میں ہم کو اتنی ہمارا ایمان بڑھتا ہے جب طلاق کے کیسز آتے ہیں کہ خاتون ہے وہ آ رہے ہم کو خلا دے دیا، ہم کو خلا کرا دیا. اب خلا کا پروسیس شروع کر دیا. 2-3 مہینے کے بعد نہیں حافظ صاحب ہم کو اب وہ خلا واپس لینا چاہیے. کیا ہوا؟ یعنی ٹھیک ہے وہ ہم لوگوں نے پیچ اپ کر لیا، الحمدللہ ٹھیک ہے. ارے بھائی وہ خلا ہونے والا نہیں، بس اس کو واپس لے لیا، ٹھیک. ارے بھائی، تو اس لیے وہ ایک خاتون ابھی جب یہ جو کرونا وائرس تھا اس میں خلا چاہیے تھا ان کو، تو وہ جو شکاگو میں ہے مفتی نوال الرحمان صاحب نے جو بنایا ہے نا شرعی عدالت، تو وہیں اسی کا ہم ریفر کر دیتے ہیں، تو ہمارے ذریعے سے ان کے پاس جا رہے ہیں. 2 مہینے 3 مہینے دماغ میں چھید کر دیا کہ صاحب خلا چاہیے، ہم رہ نہیں سکتے، ہم ہیٹ کرتے ہیں، ہم فلاں. خیر آخر میں جب معاملہ بہت قریب پہنچ گیا تو ان کو فون آیا، حافظ صاحب پلیز وہ ہم نے اپنے شوہر سے پیچ اپ کر لیا، الحمدللہ ہی از اے نائس مین. ارے نائس مین؟ انہوں نے کہا اب ایک ہوتا ہے، تو عورت کے میں جہاں کمزوری ہے خیر وہاں اس کی طاقت بھی ہے، وہی جذباتیت جو ہے وہ جب صحیح طور پہ استعمال ہوتی ہے تو بحیثیت ماں اس کی قدر منزلت ہے، اس کے پاؤں کے نیچے جنت اللہ میں رکھی ہے. لیکن یہ جو ہے اچھا اگر مردوں میں ایسی رکھی جائے، اگر آپ بھی ایسی ہیں تو گویا آپ مرد کے قالب میں عورت ہیں. اگر آپ میں بھی ایسی جذباتیت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. اسی لیے دیکھیے عورت کے داڑھی مچھ نہیں ہوتی، عورت کے داڑھی مچھ نہیں ہوتی. آپ سوچئے کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، سوچئے آپ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے عورت کے داڑھی مچھ کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی وہی بال ہیں، مرد کے بھی ہوں گے عورت کے بھی ہوں گے. ہاں نہیں عورت اللہ نے فرق رکھا ہے، مرد عورت میں فرق رکھا ہے، ایسی جسمانی طور پر بھی اور جذباتی طور پہ بھی فرق ہے. تو یہ جو ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں نا کہ جو مرد کو حقوق ہیں وہ عورتوں کو حقوق ہیں، تو اللہ میں نے فرمایا ٹھیک ہے کسی حد تک بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ کہا ٹھیک ہے دونوں مرد و عورت جو ہیں دونوں حقوق میں برابر ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا بعض چیزوں پہ الرجال قوامون علی النساء، بعض چیزوں پہ مردوں کو قوامیت حاصل ہے عورتوں پہ. ان میں سے ایک چیز ہے جسمانی قوت. اب اس سے دنیا کا کوئی بہت بڑا فیمنسٹ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جو جسمانی قوت ہے وہ مردوں میں زیادہ ہے عورتوں کے مقابلے میں. شیخ صاحب آپ تو ٹینس کے پلیئر ہیں، اب آج بھی ومبلڈن میں آپ دیکھیے 5 سیٹس ہوتے ہیں مردوں کے اور 3 ہوتے ہیں عورتوں کے. کیوں بھائی؟ کیونکہ ایک فرق ہے، جسمانی قوت میں فرق اللہ نے رکھا ہے. اگر اس فرق کو آپ کہیں کہ نہیں صاحب فرق تو ابھی یہاں مسجد قریب وہ لکھا ہوتا ہے مین ایٹ ورک، کہیں یہ نہیں ہوتا وومن ایٹ ورک. کیونکہ یہ جو پھاوڑے کا اور یہ سب جو روڈ کا کام ہے، کنسٹرکشن کا کام ہے، وہ کہیں آپ عورتوں کو کرتا ہوا آپ نہیں دیکھیں، کیونکہ جسمانی طور پر ان کے لیے ان کے شائن شائن ہی نہیں ہے، وہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کریں. آگے بات ہے نا. ہاں کہیں وہ لگتی ہیں تو ایک آدھ آپ کو 100-50 میں دکھ جائیں گی، تو وہ بڑی عجیب سا سب لوگ اچھا یہ عورت کام کر رہی ہے، ایک عورت یہ مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے. آپ نے تو اس لیے اسی کو اللہ نے بہت خوب ایک جگہ کہا حقوق میں دونوں برابر ہیں، اس کو رکھیے گا حقوق دونوں کو برابر ہیں، لیکن اللہ نے بعض چیزوں میں مرد کو فوقیت حاصل ہے. وہ کیونکہ وہ قوام ہے، الرجال قوامون، وہ صرف جسمانی طور پہ آپ جو ہے نا وہ ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو حقوق میں دونوں کو برابر رکھا ہے. ہاں پھر نہیں اسی لیے میں وہ الگ ہے. وہ کہاں پہ تھے میں ایسا تو یہ ہوگا. اچھا ایک اور کر لیے صاحب پھر چلتے ہیں. اب آئیے 19
90 کہتے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ سے اگر آپ ناراض رہیں گے تو خسارہ آپ کا ہے، اس میں خسارہ کسی اور کا نہیں ہے. آپ اگر اللہ سے ناراض رہیں گے تو کہتے ہیں ان سخت یفتح علیہ باب الشک فی اللہ، کہنے لگا آپ اللہ تعالیٰ سے ناراض رہیں گے یا ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے دل میں ایک دروازہ کھولے گا شک کا. غصے آپ غصے سے کریں گے شک، جب میں آپ کہا نا کہ لوگ مسجد نہیں آتے لیکن جنازہ آتا ہے، تو یہ مسجد اس لیے نہیں آیا کہ زندگی بھر اللہ سے یہ پھڈا کرتے رہے ہیں، ناراض ہے اللہ تعالیٰ اس لیے مسجد نہیں آئے. اب جب آپ نہیں آئیں گے مسجد، اللہ سے ناراض رہیں گے نا، تو شک پیدا ہوگا، اللہ کے وجود میں شک پیدا ہوگا، وجود کے متعلق شک پیدا ہوگا. اللہ سے راضی ہوں نہیں اس شخصیت کی وجہ سے میں نہیں آتا، اللہ سے ناراض وہ تو اس کی وجہ سے میں نہیں آتا. وہ جھوٹ بولتے ہیں شیخ صاحب، وہ اللہ ہی سے ناراض ہے. فی الشک کی فی وقضاء وقدر، تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی آپ کو شک پیدا ہوگا. اس لیے ہماری حیثیت ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض رہیں، مطلب انسان کے لیے کوئی زیبا نہیں دیتا ہے کہ وہ اللہ سے ناراض رہے. آگے بات ہے ہم کہتے اچھا فقل ان یسلم ساخط من شک یداخل قلبہ ویتغلغل فی، کہتے ہیں بہت ناممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض رہے اور شک پیدا نہ ہو. اب یہ بہت بڑی بات ہے صاحب. میں پھر بتاؤں، میں ابھی جو ہم لوگ بات کر رہے تھے، لوگ مسجد نہیں آتے، مسجد اس لیے نہیں آتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے پھڈا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ مطمئن نہیں ہے. اسی لیے ایک جگہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو دیکھو گے کہ پابندی سے مسجد جاتا ہے تو اس کی ایمان کی شہادت دو، اور جو آدمی مسجد آنا ہی نہیں چاہتا ہے، اما سال ہر سال نہیں آتا بھائی، وہ اللہ سے ناراض ہے. فقل وَإِنْ كَانَ لَا يَشْعُرُ بِهِ، سنیے باٹم لائن یہ کہ اس کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے. اس کو اس بات صاحب سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کو شعور نہیں ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہے کہ ہم اللہ سے ناراض ہیں، اس کو شعور نہیں ہے کہ ہم اللہ سے ناراض ہیں. وہ لاشعوری طور پہ آپ نے کہہ دیا نا ہم کو مسجد، ہم کو اللہ کی نہیں ماننی، آپ نے ایک مائنڈ سیٹ اپ کر لیا. اب آپ اللہ سے ناراض ہیں اور اس بات کا آپ کو شعور نہیں ہو، ایسی حالت میں آپ مر گئے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، آپ اللہ سے ناراض ہیں، تو کیا ہوگا آپ کا سوچ. اب آپ سمجھ لیجیے اس کو ابن قیم فرمایا وَإِنْ كَانَ لَا يَشْعُرُ بِهِ، اگرچہ اس کو اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ اللہ سے جو کٹا ہوا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ناراض ہے اور اس وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہے. ہاں تو شباب جب آپ کو شعور ہی نہیں ہے تو آپ توبہ کس بات کی کریں گے؟ آپ تو اس کو جناب بتا رہے ہیں، وہ کہنا ہم کو ان سے ناراض ہے. ارے بھائی اصل آپ اللہ سے ناراض ہیں. یہ تو آپ بیوقوفی بات کر رہے ہیں کہ ہم مسجد اس لیے نہیں آ رہے کہ ہم کو فلاں صاحب پسند نہیں ہے، جبکہ مسجد جو ہے بیت اللہ ہے، بیت عبداللہ تھوڑی کیا ہے، بیت مصطفیٰ تھوڑی کیا ہے، یہ تو بیت اللہ ہے. تو اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں وَإِنْ كَانَ لَا يَشْعُرُ بِهِ، اگرچہ اس کو شعور نہیں ہے اس بات کا. فَلَوْ فَتَشَ نَفْسَهُ غَایَتَ التَّفْتِیش لَوَجَدَ یَقِینَهُ مَعْلُولًا مَدْخُولًا. آپ کہتے ہیں سب کہنا اگر وہ تھوڑا انویسٹیگیٹ کرے گا اپنے ایمان کو، تھوڑا سا ٹٹولے گا اپنے، تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس کا یقین جو ہے وہ معلول تھا، مدخول تھا. معلول کیا تھا کہ اس کا یقین شروع سے بنا ہی نہیں تھا، اس نے حالات کی تبدیلی پر اپنے ایمان کا گویا مدار رکھا تھا کہ اگر حالات صحیح ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے اچھا ہے اور خوش ہے، حالات خراب ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناخوش ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ اس کو شعور ہی نہیں ہے اس بات کا کہ اس نے کبھی اپنا ایمان بنایا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ اللہ سے ناخوش ہے. اچھا اب یہ کہتے ہیں سنیے، اب بیٹا کہنا فَإِنَّ الرِّضَا وَالْيَقِينَ، سنو بیٹا یہ بہت مجھ کو اچھا لگا تھا، میں پڑھ رہا تھا کہنا فَإِنَّ الرِّضَا وَالْيَقِينَ اخوان مستحبان. کہنے دیکھو ایمان اور رضا، اللہ سے خوش رہنا،
یہ دونوں بھائی ہیں جو ہمیشہ ساتھ ساتھ جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں. ایمان ہے تو آپ اللہ سے خوش ہیں، اور جہاں آپ اللہ سے ناخوش ہیں وہاں ایمان نہیں ہے. اب یہ بہت گہری بات ہے. سب ایمان ہی نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو آپ اللہ سے ناراض نہیں رہیں گے. ہو ہی نہیں سکتے آپ کیوں ہو ہی نہیں سکتے. آپ جہاں ناراض ہوئے ایمان گیا. تو اس لیے ناخوش ہونا، کمپلین کرنا، غصہ دکھانا، فرسٹریشن اللہ کو دکھانا کہ اللہ ہم نہیں کریں گے، یہ بڑی نماز پڑھ لی ہمارے تو حالات صحیح نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ دیکھو وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کو تو آپ نے اتنا دے رکھا ہے. تو اس کو یہ کہنے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عطا پر آپ نے اپنے ایمان رکھا ہے. یہ تو غلط بات ہے. یہ تو غلط بات ہے. تو اس کا مطلب یہ آپ کا ایمان بنا نہیں تھا. ہاں وہ تو کہہ رہا اللہ تعالیٰ آپ جس حال میں رکھیں ٹھیک ہے. جہاں آپ نے عطا پر رکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ دیں گے تو ہم آپ کے گن گائیں گے، اور جہاں آپ نے ہاتھ کھینچ لیا ہم بھی کھینچ جائیں گے. تو کہنا یہ کوئی ایمان تھوڑی کیا ہے. تو اس کو یہ فرما رہے فَإِنَّ الرِّضَا وَالْيَقِينَ اخوان، یہ دونوں بھائی ہیں. رضا اور ایمان دونوں بھائی ہیں. یستحبان، یہ دونوں ساتھ جاتے ہیں، ہینڈ ان ہینڈ جاتے ہیں. آپ سوا بس مانے آپ کا ایمان ہے تو آپ ہمیشہ اللہ سے خوش رہیں گے. اچھا پھر اب کہیں وَالشَّكْ وَالسُّخْط قرینان، اور شک، اللہ کی وجود میں شک کرنا اور ناراضگی، یہ دونوں قرینان ہیں. قرینان کہتے ہیں جیسے جو سینگ ہوتے ہیں نا، دو ہمیشہ ہوتے ہیں. کہنے بس یہ دونوں قرینان ہیں. جہاں آپ کو شک آیا اللہ کے وجود پہ، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پہ اللہ سے ناراض ہو جائیں گے. وَهَذَا مَعْنَى الْحَدِيثِ، کہنے یہی معنی ہے اس حدیث شریف کے جو ترمذی شریف میں ہے اور بھی حدیثوں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان استطعت ان تعمل بالرضا مع الیقین ففعل. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر تم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا یقین ہے نا، بس یقین کے ساتھ اللہ سے خوش رہ سکتے ہو تو خوب خوش رہو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَإِنَّ فِي الصَّبْرِ مَا تَكْرَهُ النَّفْسُ خَيْرًا كَثِيرًا. کہنا ہے کہ اگر تم اتنا نہیں کر سکتے ہو، کوشش کرتے رہو، خوب صبر کرو، مطلب خوب کوشش کرتے رہو. ایک دن انشاءاللہ تم کو یقین کے ساتھ خوشنودی اللہ کی مل جائے گی. بس وہ اتنا ہی رکھیے تھا. سبحان اللہ. دعا فرمائے سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ چھوٹی سی محفل میں جو ان بزرگوں کی کتابوں سے پڑھی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کتابوں سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب تو کورے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اہل اللہ میں شمار فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو جو ہے نیک بنا اور ایمان والا بنا. ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں سب کے لیے محبت عطا فرما دے، اور بغض کو اور یہ جو غل ہے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا جب خاتمہ ہو تو ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان میں فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.